حضرت مولانا ندیم الرشید صاحب ان کی طرف، اور ان سے ہم جو تعارف لیں گے سب سے پہلے نمبر پر وہ کلیۃ الفنون کا، کہ کلیۃ الفنون کیا ہے، اس میں کون کون سے کورسز پڑھائے جاتے ہیں، اس کی تھوڑی ڈیٹیل ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. ہینڈ مائک لے لیجیے گا ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلیۃ الفنون کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جامعۃ الرشید کی ایک امتیازی خصوصیت، جیسے حضرت استاد جی مفتی اسد اللہ شہباز صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے افتاح کے حوالے سے فرمائی، بالکل اسی طرح سے جامعہ کی ایک امتیازی خصوصیت صحافت بھی ہے، جرنلزم. شعبہ صحافت یہاں رہا، ابھی بھی ہے، اور روزنامہ اسلام اس سے پہلے ایک مستقل صحافت کا پس منظر، اور پھر اب جے ٹی آر میڈیا ہاؤس تک ایک پورا سفر ہے. تو اسی طرح سے ہی پورا ایک سفر تدریس کے حوالے سے بھی ہے کہ ایسے علماء کرام جو صحافت سے دلچسپی رکھتے ہیں اور ابلاغ کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کو خدمت دین کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تربیت فراہم کی جائے. بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جامعۃ الرشید کا ماس کمیونیکیشن کا شعبہ ہے. پہلے جب پرنٹ میڈیا کا دور تھا تو ہم ایسے صحافی، ایسے دائی، ایسے علماء تیار کر رہے تھے جن کی ضرورت ہمیں پرنٹ میڈیا کے لیے تھی، کہ جو خبر بنانا بھی جانتے ہوں، جو کالم لکھنا بھی جانتے ہوں، جو اخبار تیار کرنا بھی جانتے ہوں، جو میگزین جرنلزم بھی جانتے ہوں. پھر اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کا دور آ گیا تو ہم نے پھر پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا کے جو تقاضے تھے ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کورسز ترتیب دیے، اور کوشش یہ رہی کہ ایسے علماء، ایسے دائی، ایسے صحافی، ایسے مبلغ تیار ہوں جو الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے بھی اپنی خدمات سر انجام دے سکیں. اور اب چونکہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو، ڈیجیٹل جرنلزم کا زمانہ ہے، تو ڈیجیٹل جرنلزم کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب تمام کے تمام کورسز ترتیب دیے گئے ہیں. تو پہلے ہمارے ساتھی تیار ہو کر روزنامہ اسلام میں جاتے تھے، تو اب ہمارے ساتھی تیار ہو کر وہ جے ٹی آر میڈیا ہاؤس پر بھی آ رہے ہیں، وہ مختلف میڈیا ہاؤسز میں بھی جا رہے ہیں، وہ مختلف دینی مدارس کے چینلز کو، ان کے پیجز کو، ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یعنی تمام میڈیا اسکلز جو میڈیا سے ریلیٹڈ اسکلز ہیں وہ انشاءاللہ کلیۃ الفنون میں سکھائے جائیں گے. جی، کلیۃ الفنون میں سکھائے جائیں گے، اور اس کے کورسز کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ایک تو نان ٹیکنیکل کورسز ہیں جس میں ہم ان کو جغرافیہ پڑھاتے ہیں، جس میں ہم ان کو پرنٹ میڈیا پڑھاتے ہیں، اسکرپٹ رائٹنگ پڑھاتے ہیں، اور ان کو فلکیات بھی پڑھائی جاتی ہے، اور ان کو لکھنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے. اور دوسرا وہ سارے ٹیکنیکل کورسز ہیں جس میں گرافکس ڈیزائننگ بھی ہے، جس میں ویڈیو ایڈیٹنگ بھی ہے، جس میں اینیمیشن بھی ہے، پروڈکشن، پری پروڈکشن، پوسٹ پروڈکشن، اسٹوڈیو مینجمنٹ وغیرہ، یہ سارے کورسز ہوتے ہیں. وہ جو آپ کی درسگاہ ہے، یا آپ نے الگ سے کوئی بچوں کو سکھانے کے لیے باقاعدہ سے اسٹوڈیو یا وہ اکوپمنٹ آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ جی، ہمارے پاس پورا ایک سلسلہ ہے. ایک تو ہماری جو درسگاہ ہے وہ خود مستقل ایک اسٹوڈیو ہے، اس میں ہم نے پینافلیکسز وغیرہ، اور جس طرح سے آپ کا بیک گراؤنڈ ہے اس طرح سے سارا ہم نے بیک گراؤنڈ بھی بنایا ہوا ہے کہ بچے جو پڑھ رہے ہیں اگر وہ پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ کوئی ٹاک شو کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ کوئی سولو پروگرام کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی درسگاہ میں کر لیں. اس کے علاوہ پورا ایک مستقل ہم نے اسٹوڈیو بنایا ہے جس میں ان کو اسٹوڈیو مینجمنٹ بھی سکھائی جاتی ہے اور ان کے پروگرامز بھی کرائے جاتے ہیں. اور پھر اس میں ویڈیو ایڈیٹنگ سے لے کر گرافکس سے لے کر اور ویڈیوگرافی سے لے کر شوٹنگ سے لے کر ویڈیو ایڈیٹنگ تک کے تمام مراحل، یعنی جس کو ہم پروڈکشن، پری پروڈکشن، پوسٹ پروڈکشن کہتے ہیں، وہ سب طلبہ خود کرتے ہیں. اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ داخلے کی شرائط کیا ہیں، کم سے کم کیا اہلیت ہونی چاہیے جو آپ امتحان میں چیک کریں گے، کیونکہ یہ علماء ہی آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے نمبرات خصوصاً امتحانات سے ریلیٹڈ وہ کتنے ہوں، تو یہ ذرا اس کا طریقہ کار پھر داخلے کا. جی، داخلے کا طریقہ کار درخواست وغیرہ جمع کرانے کا اور یہاں جامعہ میں آنے کا، جیسے حضرت استاد جی مفتی اسد اللہ شہباز صاحب نے فرما دیا، اور جیسے محترم استاد جی جناب آصف الرحمان سنان صاحب نے فرما دیا، بالکل وہی سیم ہے، تمام تخصصات کا سیم ہے، وہ الگ سے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، شرائط کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالم دین ہو، انٹر تک اس کی تعلیم ہو، کیونکہ آگے اس کو کمپیوٹر کے ایسے کورسز کرائے جائیں گے جو باہر لاکھوں روپے فیس لے کر کرائے جاتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے ٹیکنیکل کورسز ہوتے ہیں. تو انٹر تک اس کی تعلیم ہونی چاہیے، اور ان موضوعات کے ساتھ اور کمپیوٹر کے ان کورسز کے ساتھ اس کی ایک ذاتی مناسبت، دلچسپی بھی ہونی چاہیے. تو یعنی عالم دین ہو اور انٹر تک تعلیم ہو، ایجوکیشن بھی اس کی ہو، اور کچھ نہ کچھ نو ہاؤ ہو اس کو ڈیجیٹل میڈیا کی، فیس بک، یوٹیوب، ان چیزوں کی، تو انشاءاللہ وہ اس میں انرول ہو سکتا ہے. جی بالکل. اس میں ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں بعض دفعہ کوئی ساتھی ایسا ہوتا ہے جس سے میٹرک کی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اہلیت ہوتی ہے، ان تمام موضوعات سے اس کی بہت اچھی وابستگی ہوتی ہے، تو اس کو بھی ہم لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی امتحان پھر وہی سوال کہ امتحان پھر کیسے ہوگا،
इम्तिहान में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी? जी, इम्तिहान में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, अलबत्ता मैं ये जरूर बताऊंगा कि वो कौन कौन से पहलू हो सकते हैं सही है। मौजुआत के एतबार से। तो दो तरह के इम्तिहान हैं। पहले तो हम उनका तहरीरी इम्तिहान लेंगे। तहरीरी इम्तिहान में प्रिंट मीडिया के हवाले से किसी मौजू पर उनको मजमून लिखने के लिए कहा जा सकता है, कॉलम लिखने के लिए कहा जा सकता है, और फिर सबसे अहम इम्तिहान वो कंप्यूटर स्किल्स और उन कंप्यूटर के हवाले से उनके मुनासबत और महारत को जानने के हवाले से होता है। वो मारूजी टाइप सवालात होते हैं उसके अंदर। सही है, ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात होंगे जिनमें आपने कंप्यूटर से मुतालिक जी जी जो आसान मुबादी चीजें हैं, जी बिल्कुल, इब्तिदाई चीजें हैं, वो पूछी जाएंगी तो आपने उनका जवाब देना जी है। जी। दूसरा कोई मजमून कॉलम यानी अखबार से रिलेटेड जी, अखबार से वो भी related, लिखवाई जा बिल्कुल। सकती है। तो ओरल एग्जाम कैसे होता है? फिर उसके बाद माहिरीन की एक पूरी टीम है जो मीडिया से वाबस्ता है अमली तौर पर, उनका एक पूरा पैनल बैठता है और हम देखना चाहते हैं कि इस साथी की मुनासबत कितनी है, और उसमें फिर मुख्तलिफ उनकी जहनी सतह भी देखी जाती है, और उनमें बोलने की सलाहियत भी देखी जाती है, काम करने की सलाहियत भी देखी जाती है, और मौजू से वाबस्तगी के हवाले से उनका मुताला कितना है, सही है, और मीडिया के हवाले से उनका जहनी उफुक कितना वसी है। ठीक है। ये भी एक बहुत अहम चीज है कि बाद साथी ऐसे हैं जो मीडिया के हवाले से काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनका जहनी उफुक बहुत ज्यादा वसी नहीं होता। तो इस वजह से जिसको हम मार्का फिक्र नजर कहते हैं, उस मार्का फिक्र नजर में वो कोई मौसर किरदार अदा नहीं कर सकते। वो ज्यादा से ज्यादा बस अपनी जाती पोस्ट बनानी और खुद ही खुश होने तक महदूद रहते हैं।